السلام علیکم کلاس 3 اوپن اردو بک اوپن پیج نمبر 144 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی دنیا میں 12 ربیع الاول کو خاص اہمیت اور فضیلت حاصل ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس مبارک دن کو دنیا میں اس ذات اقدس کی تشریف آوری ہوئی جو رحمت للعالمین، محسن انسانیت اور وجہ تخلیق کے کائنات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دنیا جہالت اور گمراہی کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہر طرح کی برائیاں عام تھیں۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی فلاح اور رہنمائی کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی عالم اور معلم اعظم بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے باطل کے اندھیرے ختم ہو گئے، ہر طرف حق کی روشنی کا اجالا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع فرمایا اور ایک خدا کی عبادت کا درس دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، مگر کسی نعمت پر اپنا احسان نہیں جتایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خالق کائنات کی وہ نعمت عظمیٰ ہے جسے دنیا میں مبعوث فرمائے جانے کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر اپنا احسان قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان ہر سال 12 ربیع الاول کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتے ہیں۔ اس طرح عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ کا چرچا کرنا اور اس نعمت کے ملنے کی خوشی کا اظہار بھی ہے۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جملہ مذہبی تہواروں میں نمایاں مقام حاصل ہے۔ تمام مسلمان اس مبارک دن کو نہایت عقیدت، احترام اور مذہبی جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ محافل نعت اور درود السلام کا اہتمام عام طور پر سارا سال ہی ہوتا رہتا ہے، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں اس اہتمام میں محبت اور عقیدت پورے عروج پر ہوتی ہے۔ یکم ربیع الاول سے ہی محافل نعت اور سیرت طیبہ کے حوالے سے پروگراموں کا آغاز ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں اور مساجد کو مختلف رنگوں کی روشنیوں اور جھنڈیوں سے سجا دیتے ہیں۔ 12 ربیع الاول کے دن مساجد اور گھروں کے ساتھ ساتھ گلیوں اور بازاروں کو بھی بہت نہایت خوبصورتی سے سجا دیا جاتا ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں جھوم رہا ہے۔ پاکستان میں یہ مقدس دن سرکاری طور پر منایا جاتا ہے۔ اس روز خصوصی پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں جن میں سیرت کانفرنس کا انعقاد، قرأت اور نعت خوانی کے مقابلے شامل ہیں۔ علماء کرام اس مبارک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سعادت کے تذکرے کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں، جبکہ ثنا خوان نے رسول بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود السلام اور نعتیہ گلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر خوشیاں منانا ہماری اسلامی روایات کا اہم باب ہے۔ الحمدللہ مسلمان ہمیشہ ہی سے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے۔ دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی کا راز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے میں پوشیدہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے اطاعت کریں اور ان کی تعلیمات پر عمل کریں۔